بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہمارے زیادہ فوجی نہیں مرے۔ روس۔ نیتن یاہو اسرائیل کے تابوت پر آخری کیل ہوں گے، ایک صہیونی جنرل۔ نون لیگ کی تباہی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، مریم نواز سینئر نائب صدر مقرر۔ صدام حسین کو پکڑا تو کہا گیا کہ صدر بش نے آپ کو سلام بھیجا ہے، امریکی آفیسر۔ اسرائیلی وزیر اتمار بن گویر مسجد اقصی میں گھس گیا، قبلہ اول کی بے حرمتی۔ برازیل کی خاتون اول نے ایران کے نمائندے سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ امریکہ میں مرنے کے بعد جسم کو کھاد میں تبدیل کرنے کا قانون منظور۔ بھارت میں ہندوؤں کا چرچ پر حملہ۔ قطر میں انڈین بحریہ کے 8 سابق افسران کی گرفتاری پر انڈین اور قطری حکومت ابھی تک خاموش۔ ایلان مسک $200 ارب کا نقصان اٹھانے والے پہلے شخص بن گئے۔ وائی فائی کے ذریعے دیوار کے پار دیکھنے کا کامیاب تجربہ۔ انڈیا میں بیوی کو مارنے کا انوکھا طریقہ۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین کے ایک دن میں 760 روسی فوجی مارنے کے دعوے پر روس نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے اور ہمارے صرف 63 فوجی مرے ہیں۔ یوکرین نے نئے سال 2023 کے پہلے روز بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک دن میں روس کے 760 فوجی مار دیے گئے۔ میکیوکا شہر میں ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں بڑی تعداد میں روسی فوجی موجود تھے۔ روس کا کہنا ہے کہ جنگ زدہ علاقے میں یوکرین کی طرف سے سال نو کے آغاز پر میزائل حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک تعلیمی ادارے کی عمارت بری طرح متاثر ہوئی۔ خارکیف اور ڈون باس میں غیر ملکی ایجنٹوں پر روس کے حملے میں 70 غیر ملکی کرائے کے فوجی مار دیے گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ یوکرین کے حکام نے الزام لگایا ہے کہ روس کی طرف سے نئے سال کے آغاز پر ڈرون سمیت جہازوں کے ذریعے بم برسائے گئے، جس کے نتیجے میں بڑی تباہی ہوئی۔ ایک صہیونی جنرل کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ صہیونی فوج میں شمالی علاقے کے سابق ڈپٹی کمانڈر نے اس حکومت کی انتہا پسند کابینہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئے وزیر اعظم صہیونی حکومت کی سلامتی اور سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے اس حکومت کی نئی کابینہ کی تشکیل کے موقع پر اپنے رد عمل میں کہا کہ نیتن یاہو اپنے غیر ذمہ دارانہ فیصلوں سے اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ کھڑا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے فیصلے کس قدر غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں اسرائیلی فوج کے سپاہیوں اور صہیونی حکومت کے سابق وزیر خزانہ کی کمان میں رہنے والے افراد کے درمیان ہونے والی جھڑپوں پر خوف اور تشویش کا بھی اظہار کیا۔ نون لیگ کی تباہی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، مریم نواز مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مقرر۔ مریم نواز کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بھی مقرر کر دیا گیا، جس کے بعد انہیں مسلم لیگ نون کی تنظیم نو کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ پارٹی صدر کے دستخط سے فیصلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے مریم نواز کو پارٹی کا سینئر نائب صدر مقرر ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ مشاورت کے بعد مریم نواز کو چیف آرگنائزر کی ذمہ داریاں دینا خوش آئند بات ہے۔ امریکی مشن کو تقریباً 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، جسے خصوصی آپریشن فورسز نے انجام دیا تھا اور اس میں عراق کے سابق صدر صدام حسین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس آپریشن سے متعلق تفصیلات ایک بار پھر منظر عام پر آ گئی ہیں۔ صدام حسین کی گرفتاری کے اس امریکی آپریشن کا حصہ رہنے والے ایک اہلکار نے اس حوالے سے اپنی معلومات شیئر کی ہیں۔
ریٹائرڈ آرمی کمانڈر سارجنٹ کیون نے وضاحت کی کہ ڈیلٹا فورس کی ٹیم نے عراقی صدر کو گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ صدر بش نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ ہم صدر صدام کو جو زیر زمین ایک گڑھے میں چھپے ہوئے تھے ان کو نکال کر باہر لے آئے تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکی دستے تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ صدام حسین عراق کے ایک چھوٹے سے زرعی قصبے کی زمین میں ایک سوراخ میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس سوراخ کو پتوں اور ریت کی ایک تہہ سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس کے مقام کو چھپانے کے لیے اسے اسٹائرو فوم سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس سوراخ میں ہوا کے بہاؤ کو جاری رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ افسران نے سوراخ کو کھولا اور اسے اینٹوں سے لیس پایا تو انہوں نے اس میں دستی بم پھینکا، یہاں تک کہ عربی بولنے والی انسانی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو سوراخ سے باہر نکالا، ان کے گھنے بالوں والا سر پکڑا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی صدام حسین ہیں۔ صدام حسین کی حالت تعجب خیز تھی۔ صدام حسین کے پاس پسٹل گلاگ 18 تھا جو آج صدر جارج ڈبلیو بش کے پاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراقی صدر نے اپنی شناخت ظاہر ہونے کے بعد امریکی ٹیم سے مذاکرات کی اپیل کی۔ امریکہ نے دسمبر 2003 میں ریڈ ڈان نامی فوجی آپریشن کیا تھا جس میں انہوں نے عراق کے سابق صدر صدام حسین کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد صدام حسین کو موت کی سزا سنائی گئی اور 30 دسمبر 2006 کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ ابھی امریکہ پر اس کا مکافات عمل ہونا باقی ہے۔ روس یوکرین سے وہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ باطل تباہی تو پھیرتا ہے لیکن اس کی زندگی بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ سڑک پر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ کا غیر ضروری اور غیر محتاط استعمال دوسرے ڈرائیوروں کی زندگی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے چینی پولیس نے انتہائی منفرد سزا دینا شروع کر دی ہے۔ پولیس نے خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کو اسی تکلیف کا مزہ چکھانا شروع کر دیا ہے جو وہ دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں پولیس کی گاڑی کے سامنے سٹول پر بٹھا کر گاڑی کی ہیڈ لائٹس پوری قوت سے جلا دی جاتی ہیں اور غلطی کرنے والے ڈرائیور کو 5 منٹ تک مسلسل انہیں دیکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر پھیلی ایک ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ برازیل میں نئی خاتون اول نے صدر کے عہدہ صدارت کے موقع پر ایران کے نمائندوں کو نظر انداز کیا اور جان بوجھ کر ان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ دوستو میرے خیال سے اگر وہ ہاتھ آگے بڑھاتی بھی تو بھی نمائندوں نے ہاتھ نہیں ملانا تھا۔ بہرحال ویڈیو میں برازیل کی خاتون اول روز اینجیلا ڈی سلوا کو دکھایا گیا، انہیں گانگا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ ایران کے نمائندے سے ہاتھ نہ ملانے کے لیے جان بوجھ کر اپنی جگہ تبدیل کرتی دکھائی دی۔ انہوں نے واضح طور پر ایرانی نمائندے کو نظر انداز کر دیا اور خاموشی سے اپنے شوہر کے دائیں جانب لوٹ گئی تاکہ باقی افراد سے مصافحہ کیا جا سکے۔ نیو یارک مرنے کے بعد جسم کو قدرتی کھاد میں تبدیل کرنے والی چھٹی امریکی ریاست بن گیا۔ نیو یارک کے گورنر نے کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو قدرتی کھاد میں تبدیل کرنے کے قانون کی منظوری دے دی۔ اس قانون کے تحت مرنے والے کو دفنانے یا جلانے کی بجائے کھاد میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس عمل کے دوران مرنے کے بعد انسان کے جسم کو ایک کنٹینر میں مخصوص مرکبات کے ساتھ کم از کم 1 مہینے تک رکھا جائے گا، جس کے بعد وہ قدرتی کھاد میں تبدیل ہو جائے گا۔ جسم کے کھاد میں تبدیل ہونے کا عمل مکمل ہونے پر اسے مرنے والے کے لواحقین کو دے دیا جائے گا جو اس کھاد کو پورے درختوں اور سبزیاں اگانے میں استعمال کریں گے۔ اس سے پہلے دوستو واشنگٹن اور کیلی فورنیا میں بھی جسم کو کھاد میں تبدیل کرنے کا قانون منظور اور نافذ ہو چکا ہے۔ بھارت میں ہندوؤں نے چرچ پر دھاوا بول دیا اور توڑ پھوڑ کی۔ ہندوؤں کے ہجوم نے ریاست چھتیس گڑھ کے شہر نارائن پور میں چرچ پر حملہ کر دیا۔ ڈنڈا بردار ہندوؤں نے چرچ میں توڑ پھوڑ کی اور چرچ کو نقصان بھی پہنچایا۔ ہندوؤں نے چرچ میں موجود لوگوں، پولیس اہلکاروں اور صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہجوم، تشدد اور توڑ پھوڑ کی ویڈیو بھی بناتا رہا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ان کو توڑ پھوڑ کرتے اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کرتے دکھایا گیا ہے۔ چرچ پر حرکت کرنے والوں میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ 30 اگست کو قطری حکام نے 8 انڈین شہریوں کو حراست میں لیا اور اس وقت سے وہ قید تنہائی میں ہے۔ گرفتاری کی وجہ کیا تھی یہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ قطر میں انڈین بحریہ کے 8 سابق افسران کی گرفتاری پر مودی حکومت کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ قطر میں 70,000 سے زیادہ انڈین کام کرتے ہیں۔ انڈیا میں مائع قدرتی گیس کی کل سپلائی کا نصف سے زیادہ حصہ قطر سے آتا ہے۔ قطر میں 6,000 سے زیادہ بڑی اور چھوٹی انڈین کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں 8 انڈین شہری جو کہ نیوی کے سابق افسران بھی ہیں، ان کی پراسرار گرفتاری نے ان کے اہل خانہ کو حیران کر رکھا ہے۔ یہ حیران کن اور تشویشناک بات ہے کہ انہیں قید کر لیا گیا ہے۔ ان پر کوئی الزام بھی نہیں لگایا گیا، ان پر مقدمہ بھی نہیں چلایا گیا، اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ انہیں کیوں حراست میں رکھا گیا ہے۔ انڈین وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اس حوالے سے زیادہ معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ بین الاقوامی میڈیا میں اسے مبینہ جاسوسی سے جوڑا جا رہا ہے، تاہم اس ضمن میں کوئی ثبوت اب تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ گرفتار افراد دوہرا گلوبل نامی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے، مگر اب اس کمپنی کی ویب سائٹ پر اب کوئی مواد دستیاب نہیں ہے۔ ایڈمرل پرکاش کا کہنا ہے کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بہت ہی تشویشناک اور نازک معاملہ ہے۔ امریکی ٹائکون ایلون مسک ایک برس میں $200 ارب گنوانے والے پہلے انسان بن گئے۔ انہیں ٹیسلا کمپنی کے شیئر گرنے کی وجہ سے تاریخ کا سب سے بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ ایلون مسک جنوری 2012 میں وہ دوسرے شخص تھے جنہوں نے $200 بلین کے ذاتی اثاثے بنائے۔ اس سے پہلے جیف بیزوس نے یہ ہندسہ عبور کیا تھا۔ 51 سالہ ایلون مسک کو چند ہفتوں میں ٹیسلا کے شیئر گرنے پر $137 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 4 نومبر 2021 کو ایلون مسک کے اثاثے اپنی بلندی پر پہنچے تھے اور ان کی مالکیت کا تخمینہ $340 بلین لگایا گیا تھا۔ دسمبر 2022 میں فرانسیسی ٹائکون برنارڈ آرنو نے ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان سے دنیا کے امیر ترین شخص ہونے کا ٹائٹل چھین لیا تھا۔ ماہرین نے وائی فائی استعمال کرتے ہوئے دیوار کے آر پار دیکھنے والا ایک نظام بنایا ہے اور اس پر لگائے جانے والے اضافی ہارڈ ویئر کی قیمت صرف $20 ہے۔ یہ ڈرون عمارتوں کے قریب جاتا ہے اور وہاں رہنے والوں کے وائی فائی نیٹ ورک استعمال کر کے فوری طور پر وائی فائی سے چلنے والے دیگر آلات کی شناخت کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت وائی فائی نیٹ ورک کی خامیوں اور کمزوریوں کی شناخت کر سکتا ہے۔ اگر عمارت کے اندر کا وائی فائی نظام پاس ورڈ سے بھی محفوظ ہو تب بھی یہ اڑن آلا اس سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم وائی فائی کو روشنی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بدولت بینکوں کے اندر سیکیورٹی گارڈ کی حرکت اور عام افراد کے بیٹھنے کی جگہ کے ساتھ ساتھ اندر چلنے والے سارے فون، سمارٹ واچز اور دیگر وائی فائی آلات گنے جا سکتے ہیں۔ یہ آلہ چلاک مجرم گھر یا عمارت کے اندر سیکیورٹی کیمروں، لیپ ٹاپ اور سمارٹ ٹی وی کا پتہ بھی لگا سکتا ہے۔ اس طرح چار دیواری کے اندر گھسنے کے کمزور مقامات بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اس ایجاد سے ادارے اور کمپنیاں اپنی سیکیورٹی بہتر بنا سکیں گی۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں پولیس نے ایک شخص کو اپنی بیوی کو مارنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے پہلے گوگل پر مارا کیسا جائے سرچ کیا تھا۔ ملزم نے پہلے وقوع کو ڈکیتی کا رنگ دے کر پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش کی، تاہم پولیس کو ان کے موبائل سے ان کے خلاف ایسے شواہد ملے جس کے بعد پولیس کو نہ صرف ان کے بلکہ ان کی فرینڈ کے حوالے سے بھی مزید ثبوت مل گئے۔ پولیس کو بتایا گیا کہ ان کی بیوی کو جمعے کو ہاپور کے قریب نیشنل ہائی وے پر لوٹ لیا گیا تھا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر ملزم کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے موبائل پر مارا کیسے جائے سرچ کیا تھا۔ انہوں نے گوگل پر اسلحہ خریدنے کے حوالے سے بھی سرچ کیا تھا۔ ملزم اور ان کی بیوی کی شادی کے چند سالوں کے بعد ہی دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ ان کا نتیجہ اس سازش پر نکلا۔
حکومت کی جانب سے اس معاملے کو حل کرنے والی پولیس ٹیم کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ جدید دنیا کی تاریخ میں دنیا کے ہر ملک نے کبھی نہ کبھی جنگ کا مزہ ضرور چکھا ہے، لیکن دنیا کا ایک ملک ایسا بھی ہے جس نے گزشتہ 200 سال سے کسی بھی ملک سے جنگ نہیں لڑی۔ یہ ملک سویڈن ہے۔ آخری بار اس ملک نے 1814 میں ناروے کے ساتھ جنگ لڑی تھی، جو 14 اگست 1814 کو ختم ہوئی۔ لیکن اس کے بعد سویڈن نے کسی بھی لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ کے تمام ملک جنگ میں کسی نہ کسی طرح شامل ہوئے، لیکن سویڈن وہ واحد ملک تھا جس نے کسی بھی قسم کی لڑائی میں شامل ہونے سے مسلسل انکار کیا۔ سویڈن کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی اور یہی عمل آگے بڑھایا جائے گا۔ سعودی حکومت نے مفت وائی فائی مہیا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے ملک بھر میں 60,000 مقامات پر مفت وائی فائی مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہریوں کو مسجد الحرم، مسجد نبوی، ہسپتالوں، مالز اور عوامی پارکس میں مفت وائی فائی تک رسائی حاصل ہوگی۔ یہ اہم اعلان سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف ادوار میں اس کی شخصیت بہت سے رنگ بدلتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارا مزاج اور شخصیت ابتدائی عمر میں سماپ سخت اور جذباتی ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختگی آتی رہتی ہے اور 50 کی دہائی کے اواخر میں مکمل پختگی آ جاتی ہے، جبکہ اس کے بعد بڑھاپے کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ پھر اعضاء ڈاما ڈول ہونے لگتے ہیں۔ تحقیق سے یہ دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ 30 سے 40 سال کی عمر کے لوگوں میں ذہنی کشمکش شدید ترین ہوتی ہے اور ضمیر جاگنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب عمر 60 سال کی حد کو عبور کرتی ہے تو شخصیت کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں شخصیت میں کمزور، غیر یقینی اور غیر متوقع رویہ نمایاں نظر آنے لگتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا پاسپورٹ 2020 میں دنیا کا سب سے مضبوط پاسپورٹ رہا ہے۔ یہ درجہ بندی پاسپورٹ انڈیکس کے ذریعے دی گئی ہے۔ اس وقت یہ دنیا بھر میں 171 مقامات پر ویزا فری سروس سہولت مہیا کرتا ہے۔ سوئس شہری دنیا کو 185 ممالک کا بغیر کسی پیشگی ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ جاپان ایک بار پھر پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس کے شہری 191 مقامات پر جانے کے لیے ویزا فری رسائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سنگاپور دوسرے نمبر پر ہے، جہاں سے دنیا بھر میں 190 مقامات تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کویت اور قطر کے ممالک میں عالمی سطح پر 57 نمبر پر ہیں۔ اس کے بعد امارات کا نمبر ہے، جبکہ بحرین 64 میں، عمان 65 اور سعودی عرب 67 نمبر پر ہیں، جبکہ پچھلے سال سعودی عرب 70ویں نمبر پر تھا۔ عراق کا پاسپورٹ اس فہرست میں سب سے آخر میں رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک کے پاسپورٹ انڈیکس کی درجہ بندی کے مطابق 8 ممالک کے پاسپورٹ سال 2020 کے لیے دنیا کے 10 سب سے کمزور پاسپورٹ کی درجہ بندی میں آخری صف میں شامل تھے۔ عراقی پاسپورٹ کے حامل افراد صرف 4 ممالک میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ افغانستان دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کے طور پر دوسرے نمبر پر ہے، شام کا تیسرا، صومالیہ کا چوتھا، یمن کا 5واں، ایران کا 6واں، جبکہ فلسطین کا 7واں نمبر ہے، جبکہ پاکستانی پاسپورٹ 8ویں نمبر پر ہے۔ 9ویں نمبر پر شمالی کوریا کا پاسپورٹ، جبکہ میانمار کا پاسپورٹ 10ویں نمبر پر ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔